ایک دن حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ والی کوفہ حجاج بن یوسف ثقفی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حجاج نے اپنے استبل خانہ کے گھوڑوں کا معائنہ کروا کر فخر کا اظہار کرتے ہوئے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی ایسے گھوڑے تھے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اطمینان سے جواب دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے تو جہاد کے لیے تھے، فخر و غرور و نمائش کے لیے نہیں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے تو جہاد کے لیے تھے، فخر و غرور و نمائش کے لیے نہیں تھے۔ اس جواب پر حجاج آپ رضی اللہ عنہ پر غضبناک ہو گیا اور اس نے کہا کہ اے انس، اگر تو نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نہ کی ہوتی اور امیر المومنین عبد الملک بن مروان کا خط تمہاری سفارش میں نہ آیا ہوتا تو اس نے مجھے تمہارے ساتھ خاص رعایت برتنے کے بارے میں لکھا ہے، تو میں تمہارے ساتھ وہ کچھ کرتا جو میرا دل چاہتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کی قسم، تو ہرگز میرے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا اور میری جانب بری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند کلمات کو سن رکھا ہے، میں ہمیشہ ان کلمات کی پناہ میں رہتا ہوں اور ان کلمات کے طفیل کسی بادشاہ کے غلبہ اور شیطان کی برائی سے نہیں ڈرتا۔ حجاج یہ سن کر ہیبت زدہ ہو گیا اور ایک ساتھ کے بعد سر اٹھا کر کہا، اے ابو حمزہ، مجھے وہ کلمات سکھا دو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں ہرگز وہ تمہیں کلمات نہیں سکھاؤں گا کیونکہ تم اس کے اہل نہیں ہو۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف نے اپنے دونوں بیٹوں کو 2000 درہم کے ساتھ ان کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ ان بزرگ کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، ممکن ہے کہ تم ان سے ان کلمات کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ، مگر وہ دونوں بھی اس کام میں ناکام رہے۔ جب حضرت انس رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ابی بن ابی عیاش رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ اے آبان، تم مجھ سے ان کلمات کو سیکھ لو اور ان کو کسی نااہل کے آگے نہ رکھنا۔ حضرت ابان رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو جو عطا فرمایا تھا اس میں سے مجھے بھی عطا فرمایا، اور جو باتیں اللہ تعالیٰ نے ان سے دور رکھی تھیں انہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بھی دور رکھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ شکل و صورت میں خوبصورت اور میانہ بدن کے مالک تھے، مہندی کا خضاب لگایا کرتے تھے، ہاتھوں پر اکثر خلوق نامی ایک خوشبو ملتے تھے جس کی زردی سے چمک پیدا ہوتی تھی۔ بچپن میں ان کے بال لمبے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر پر اکثر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بال کٹوانا چاہے تو ان کی والدہ حضرت سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بالوں کو چھوا ہے، انہیں مت کٹواؤ۔ والدہ کی ہدایت اور محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بال نہیں کٹوائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ خنز کے کپڑے زیبتن فرمایا کرتے تھے اور اسی کا ماما باندھتے تھے۔ خز ایک قیمتی قسم کا کپڑا ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے 2286 روایات مروی ہیں، ان میں سے 180 احادیث پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ کا اتفاق ہے اور انہوں نے اپنی کتاب میں اسے درج فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے مستقل طور سے بصرہ میں سکونت اختیار کی اور زندگی کا بقیہ حصہ یہیں بسر کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی طرف سے بصرہ کے امام مقرر ہوئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے 100 برس سے زیادہ عمر پائی۔ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ وہ چراغ علم ہیں جن سے دنیا والے اپنے علم کی شمع جلاتے اور تاریکیوں کو روشنیوں سے بدلتے رہے۔ بصرہ کے قریب ایک ہی مقام پر سن 93 ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ جمہور کا اتفاق ہے کہ آپ نے 103 برس عمر پائی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ حضرت قطن بن مدرک الکلابی رحمہ اللہ نے پڑھائی۔ حضرت اقدس رضی اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات میں سے ان کے پاس چھوٹی سی لاٹھی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی کہ اس کو بوقت دفن میرے کفن میں رکھ دے، چنانچہ یہ لاٹھی آپ رضی اللہ عنہ کے کفن میں رکھ دی گئی۔ ایک روایت ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے وصیت فرمائی کہ میرے کفن میں وہی خوشبو لگائی جائے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ملا ہوا ہے۔ ان کی والدہ حضرت سلیم رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو جمع کر کے خوشبو میں ملایا کرتی تھیں۔
بصرہ میں وفات پانے والے آخری صحابی آپ رضی اللہ عنہ تھے۔ ہزاروں برکتیں، کروڑوں رحمتیں نازل ہوں آپ کی ذات پر اور تمام اصحابہ کرام پر۔ اللہ آپ پر راضی ہے اور آپ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ ہمیں بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہیں تو انہیں لائک کر کے شیئر کریں اور ہمارے چینل لیٹس لرن ود اس کو سبسکرائب کرتے چلیں۔ ہماری نیکسٹ ویڈیو تک اللہ آپ کا اور ہمارا نگہبان و مہربان۔